اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، قرآن پاک کی طویل ترین صورتوں میں ایک صورت ہے، اور تمام میجورٹی آف اسلامک جو مسائلز ہیں، پرابلمز ہیں، اسلام کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس میں ڈسکس کیے ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو بھی واضح کی ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، اگین رپیٹ کر رہا ہوں یاد دہانی کے لیے، کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر 40 دن کے لیے اللہ کے حکم سے گئے تھے، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، قوم حضرت ہارون کے سپرد تھی۔ تو اس وقت سامری ایک جادوگر تھا جس نے ایک جادو کے ذریعے ایک بچڑا کریٹ کیا۔ کریٹ کرنے کے بعد وہ ایک ایسی کریچر تھی یا ایسی مخلوق تھی یا اس طرح کی وہ تخلیق کی گئی کہ لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو آنے کے بعد حضرت ہارون سے بھی تھوڑا سا جھگڑا کیا اور قوم سے بھی ناراض ہوئے۔ تو اس بچڑے کی پیدائش میں یا وہ جو گناہ بنی اسرائیل سے سرزد ہوا تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ گائے کی قربانی کرو۔ وہ سورۃ البقرہ میں ہم آگے جب تفسیر میں جب پہنچیں گے تو اس گائے کی کیا نشانی ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے چہ گوئیاں شروع ہو گئیں، کویسچن ریز کرنا شروع کر دیے، جنہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ لیم ایکسکیوزز وہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا، اس گائے کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ کا جو شروع ہے یہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جن کا معنی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات میں کوئی اس کا معنی جانتا ہے یا نہیں جانتا، یا کیا ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے، اس سے امت کو، کسی مسلک کو، کسی فرقے کو، کسی فقہ کو، کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اور اس چیز کے معنی معلوم ہونے کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اور نہ معلوم ہونے کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ بٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آمنا و صدقنا، ہم ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا جی، اب آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک، اس میں یہ اور وہ، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الکتاب یہاں پر مخصوص ہے، تو کتاب سے مراد یہ قرآن پاک مراد ہے، فرقان حمید۔ لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب سراسر سراپا ہدایت ہے مومن اور کافر دونوں کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے مومن اور کافر دونوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے سے مراد یہ کتاب اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی ریسرچ کرتا ہے، کوئی تھیوری، جتنا پرومیننٹ یا جتنا کمپیٹنٹ آتھر ہوگا یا جتنا کمپیٹنٹ رائٹر ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری کتاب میں کہیں غلطی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں
کوئی نہ کوئی غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے, احتمال ہو سکتا ہے. بٹ about this holy Quran, about this book, there is no any doubt. اخلاقی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, معاشرتی طور پر بھی, زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے دیکھا جائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقین, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اب متقین کون ہے؟ یہ اکیلا صرف متقین یا یہ کتاب ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. متقین کے ساتھ اس کی ہدایت کو اس لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اس کو یہ ڈر ہوتے ہیں کہ ایک ہستی, ایک ذات ایسی موجود ہے جس کے روبرو میں نے جا کر پیش ہونا ہے اور اس نے میرا محاسبہ کرنا ہے. لہٰذا میرے نیک اعمال میری فیور میں ہوں گے اور میرے برے اعمال میری پکڑ کا باعث بنیں گے. جس انسان کو اس چیز کا ڈر ہو, اچھے اعمال کرنے پر جزا کا ڈر ہو اور برے اعمال کرنے پر سزا کا ڈر ہو اور اللہ کا ڈر ہو, وہ کیا ہے؟ متقی ہے. وہ کیا ہے؟ متقی ہے. اب متقی, اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ ساری رات قیام اللیل کریں, آپ کی ساری زندگی ذکر اذکار میں گزر جائے, یا آپ درس و تدریس سے منسلک ہو جائیں. آپ حلال کمائیں, آپ اپنے حقوق و لباس جو ہیں وہ آپ پورے کریں, اللہ کے بتائے ہوئے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہیں, جو کرنے کے احکامات ہیں وہ کریں, جن سے روکنے کا حکم ہے ان سے رک جائیں, آپ متقی ہیں. اور یہ کتاب کافر اور مسلمان, کافر اور مومن دونوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. کافر کے لیے اس لیے ہدایت ہے کہ وہ اس کے اندر ریسرچ کرے اور سیدھا راستہ جو ہے, جو سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, اس کو ٹٹولے, اس کو مانگے, جس کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ نصیب فرما, اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ ہدایت والا راستہ کون سا ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ میں گزر چکا. صراط الذین انعمت علیہم, ہدایت کا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے, وہ ہدایت کا راستہ ہے. سو وہ جو نان مسلمز ہیں, اگر وہ اس کتاب کو فالو کریں گے, پریکٹیکلی فالو کریں گے, کیا کریں گے؟ پریکٹیکل. جو اس کتاب کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو اس کتاب کا منشور ہے, اس پہ من و ان عمل کرنا, یہ ہدایت ہے. ورنہ وہ جس طرح طوطے کو رٹایا جاتا ہے, طوطے کو رٹا کے آپ پورے قرآن کا حافظ بنا دیں, لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے, یا قرآن مخاطب کیا ہے, قرآن کا طرز اسلوب کیا ہے, قرآن کہنا کیا چاہتا ہے, اللہ قرآن میں ہم سے کیا مخاطب ہے, یا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جب تک نہیں معلوم ہوگا ہم کسی راستے پر نہیں پہنچ سکتے. تو وہ بات وہی رٹی رٹائی آ گئی. رٹی رٹائی آپ بچے کو حافظ بنا دیں, ٹھیک ہے, وہ حافظ بن گیا, اس کا اجر ہے, نو ڈاؤٹ, کوئی معمولی چیز نہیں ہے حفظ کرنا. بٹ قرآن سے کہ قرآن کہتا کیا ہے, امر بالمعروف کرنے کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں کب پتہ چلیں گے؟ جب ہم قرآن سیکھیں گے. ونہی عن المنکر, کہ برے کاموں سے رک جانا, وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کے ساتھ. اب اس دن یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا, غیب سے مراد وہ چیز ہے جو ہماری آنکھ یا ہمارا جو سکس سینسز ہیں ہماری باڈی کی, وہ نہیں دیکھ سکتی ان کو. ایک کانسپریسیز کے ذریعے ایک تھیری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں بتائی ہے, وہ ہم تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو آمنا و صدقنا, ہم نے ان پر تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دی ہے, یہ سچ ہے, یہ غیب کی چیز ہے, یہ غیب ہے. غیب ایگزامپل, اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا, غیب ہے. فرشتوں کو ہم نے دیکھے,
نہیں دیکھا ہوا. قبر کی زندگی ہم نے دیکھی ہے, جنت ہم نے دیکھی ہے, جہنم ہم نے دیکھی ہے, فرشتے دیکھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہم نے کی ہے. کیا ہم نے وہ دور دیکھے؟ ہم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور دیکھے, یا جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں, یا تورات, زبور, انجیل جو کتابیں گزری ہیں, یا جو انبیاء, ان انبیاء پہ جو معجزات ہوئے ہیں وہ ہم نے دیکھے. لیکن ہم اس کی تصدیق ضرور کرتے ہیں, ہم نے دیکھے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ غیب. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ غیب. الذین یؤمنون بالغیب. ہم نے جو چیزیں نہیں دیکھیں, فرشتے نہیں دیکھے, جنت دوزخ نہیں دیکھی, اللہ نہیں دیکھا, ہم نے قبر کی زندگی نہیں دیکھی, ہم نے میدان حشر کیسے برپا ہوگا ہم نے وہ نہیں دیکھا, ہم نے فرشتے نہیں دیکھے, ٹھیک ہے, ہم نے وحی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, ہم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا دور نہیں دیکھا, ہم نے اصحاب اہل بیت نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ غیب. اب یہاں پر دو روایات ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اللہ, فرشتے, قبر, آخرت, یہ جو چیزیں ہیں قرآن میں اس جگہ پر جو غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ان کے لیے شمار ہوتا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تو یہ کتاب نازل ہوئی ہے. یہ کوشچن تو ان کا بنتا تھا نا. میں نے جو آپ سے بات کی ہے وہ اپنے ایرا کے مطابق بات کی ہے, اپنے دور کے مطابق کی بات کی ہے. اب صحابہ کے دور کو اگر مد نظر رکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کو مد نظر رکھ کر یہ بات کریں تو اس وقت غیب کیا تھا؟ تمام معجزات جو پچھلے انبیاء پر ہو چکے, اللہ رب العزت کی وحدانیت, فرشتے اور قبر, آخرت, جنت, جہنم, اس دور کے مطابق غیب کیا کہلاتا تھا؟ یہ. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ الذین یؤمنون بالغیب. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لائے, ان تمام چیزوں پہ, اللہ کی شان کو, اللہ کی صفات کو, اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کی ربوبیت کو, اللہ کی الوہیت کو, اللہ کے مؤمن ہونے کو, اللہ کے مہیمن ہونے کو, اللہ کے اول ہونے کو, اللہ کے آخر ہونے کو, اللہ کے ظاہر ہونے کو, اللہ کے باطن ہونے کو. ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ کی بنائی ہوئی موت اور زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. پڑھتے ہیں نا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان. ٹھیک ہے, آگے جی, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو, وَمِمَّا, اور اس میں سے, رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے ان کو دیا, رَزَقْنَاهُمْ, ہم نے ان کو دیا, يُنْفِقُونَ, خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہاں اس میں زکوٰۃ بھی آ جائے گی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں عشر بھی آ جائے گا, اللہ کے راستے میں آپ صدقہ خیرات بھی آ جائے گا. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پیسہ خرچ کریں گے. اللہ نے آپ کو علم دی ہے, آپ علم پڑھا سکتے ہیں, آپ علم پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو ہنر دی ہے, آپ کسی کو ہنر سکھا کر اس کو برسر روزگار کر دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. بٹ دیٹ ڈیپینڈز آن یور نیت. یہ ڈیپینڈ کرے گا کس پر؟ آپ کی نیت پر. آپ کی نیت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ, اور وہ لوگ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ, نماز. نماز کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ رخ ہو کر, باوضو ہو کر, قبلہ رخ ہو کر
اللہ کے حضور قیام، رکوع، سجدہ، التحیات، یہ ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ نماز ہے. اور نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہیں وہ نوافل ہیں. ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا. ٹھیک ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کی گئی ہے آپ پر. الیک، آپ کی طرف. الیکا سے مراد یہاں پر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے اس پر جو نازل کی گئی ہے آپ پر. مثلاً کیا؟ قرآن پاک. اور وہ احادیث قدسیہ، صرف قرآن پاک نہیں، وہ احادیث قدسیہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دہرا دیے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث قدسیہ. ٹھیک ہے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے. یؤمنون، وہ جو پچھلا یؤمنون کا لفظ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو نازل کی گئی آپ کی طرف. اور یہی یؤمنون کا اطلاق ہوگا آگے وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. جو آپ سے پہلے نازل کی گئی وہ تمام صحیفے جو اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء اور رسولوں پر بھیجے یا پچھلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، اس میں کیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. اور ہم جتنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان پر ایمان لانا لازم ہے کہ وہ اللہ کی، ایمان کس حد تک کہ وہ اللہ کی برحق کتابیں تھیں اور اپنے اپنے دور میں ان انبیاء پر اور اس امت پر شریعت کے طور پہ نازل ہوتی رہی ہیں، بٹ دے آر ناٹ امپلیمنٹ رائٹ ناؤ. کیونکہ ایک تو ان میں تحریف بہت ہو چکی ہے، ان میں امینڈمنٹ بہت ہو چکی ہے، ان میں چینج بہت ہو چکی ہے. لا محالہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ زبور اپنی اصل شکل میں موجود ہو. پاسبل ہی نہیں ہے کہ تورات اپنی اصل شکل میں آج بھی موجود ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ انجیل اپنی اصل شکل میں موجود ہو. بٹ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک آ گئی، انزل الیک، انزل الیک یعنی ان پر جو نازل کیا گیا قرآن پاک. نو دیٹ از دا شریعہ، دیٹ از دا بیسک پوائنٹ جو ہم پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، جن پر عمل ہم نے کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے. آمنا و صدقنا، ہم نے دل سے ایمان لانا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم نے زبان سے بھی ایمان لانا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پر چھوٹا سا ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے، وہ آپ غور کیجئے گا. آیت ایک ہے، آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آیت ایک ہی آ رہی ہے. اب آگے کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. وہاں پر بات آ گئی ایمان کی، وہاں بات آ گئی ایمان کی، یہاں پر بات آ گئی یقین کی. آپ ڈفرنس سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہاں لفظ کیا ہے؟ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر ہے یوقنون، یقین ہے، یہ دن ہے، یقین ہے ہمیں کہ یہ دن ہے. وائی؟ اس کے کیا سمٹمز ہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟ سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں، گرمیوں کے دن ہے، گرمی اپنے جوبن پہ بتا رہی ہے کہ میں گرمی ہوں، یقین ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ اور سورج کی روشنی بتا رہی ہے، سورج کی تمازت بتا رہی ہے کہ یہ میں دن ہوں، ہمیں یقین ہے کہ یہ دن ہے. ایسے ہی ہے نا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ غیر ایمان ہو، دونوں کو پتہ ہے مرنا ہے اور ڈے آف ججمنٹ
will occur. There will be the day of judgment. یہ bitter truth ہے. اس سے کوئی مذہب ڈینائی نہیں کرتا, اس سے کوئی فرقہ ڈینائی نہیں کرتا, اس سے کوئی مسلک ڈینائی نہیں کرتا کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے. There will be the day of judgment. اس کی دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال لے لو. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں, آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, وہاں پر آپ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, I will see you in the court. میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا. I will see you in the police station. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ I will see you in front of Lord. کہ میں تمہیں اپنے میئر کے پاس دیکھ لوں گا, میں تمہیں ایم پی اے کے پاس دیکھ لوں گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک غریب آدمی جس کی نہ ایم این اے, نہ ایم پی اے, نہ پولیس, نہ کسی بھی افسر تک ایکسیس نہیں ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ چلو آخرت کا دن تو آئے گا نا. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ میں دنیا میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا, آخرت میں دیکھ لوں گا تجھے. اس ریڑی بان کو, اس غریب انسان کو بھی اتنا کانفیڈنس ہے, اتنا ڈٹرمیننٹ ہے, اتنا شور ہے کہ ڈے آف ججمنٹ ول اکر. میں دیکھ لوں گا اللہ کی عدالت میں, میں تمہیں دیکھ لوں گا. کچھ فریادیں, کچھ ایف آئی آرز جو ہے نا, وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی لکھی جاتی ہیں. ہم کچھ لوگوں کو ساری دنیا کے سامنے ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں یا نہیں ہے. کوئی انسان نیک ہے, برا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, اور اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے. وہ بالآخرہ, یہ آخرت کا دن فیصلہ کرے گا, اور ہمیں یقین ہے کہ آخرت کے دن پر. ایک چیز یہاں پر, ایک چھوٹا سا, ایک لطیف سا, چھوٹا سا, باریک سا اشارہ بھی موجود ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ کہ تمام انبیاء جن پہ تورات, زبور, انجیل نازل ہوئی, ان کو بتایا جاتا رہا, ان کو بار بار باور کرایا جاتا رہا کہ آپ کے بعد ایک امت آنی ہے, آپ کے بعد ایک رسول آنا ہے جس کا نام ہوگا محمد الرسول اللہ. ان کتابوں میں, تورات میں, زبور میں, انجیل میں, رسول اللہ کا نام احمد ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کتابوں میں آپ کا نام کیا؟ احمد ہے, ذکر آتا رہا ہے. اب یہ جو وحی کا سلسلہ ہے, یہ غیر رسول پر, غیر پیغمبر پر وحی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, وحی اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی, آخری پیغمبر, آخری رسول ہیں, لہذا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا. یہ اس چیز کا ایک لطیف سا اشارہ بھی یہاں پر موجود ہے, اور اس چیز پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں, فلاح پانے والے. مؤذن کہتا ہے نا 5 دفعہ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, او کامیابی کی طرف, او کامیابی کی طرف. ہم کتنا جاتے ہیں؟ ہم جان کر بھی انجان بن جاتے ہیں, اور ساری دنیا کے لیے we are struggling for our success. You are studying over here for your success. You want to be a doctor, you want to be a pilot, you want to be a CSS officer, you want to be a civil officer. آپ میں سے کوئی سول سروسز کرنا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے. Whatever you are doing, whatever you want to be, you are struggling for your success. But in actually the success is حی علی الفلاح. فلاح کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ جو ہدایت پر ہیں, اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی لوگ فلاح والے ہیں. یہاں تک
سمجھ آ گئی؟ اینی تھنگ، اینی کوشچن؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، انہوں نے ٹھان لیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان الذین کفروا سواء، یہاں تک ان الذین کفروا سواء یہاں تک کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیے and they are determined, they will not change their faith، وہ اپنا عقیدہ، وہ اپنا یقین چینج نہیں کریں گے. دس آیت، یہ جو آیت ہے that is for them. یہ آیت بیسیکلی ان کے لیے ہے جنہوں نے کفر کو اپنا لی ہے. پتہ ہے کہ اب انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، شرک نہیں چھوڑنا، کفر نہیں چھوڑنا، اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کو نہیں ماننا. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. اانذرتہم، اب یہاں پہ مخاطب جو ہے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہوں گے. انذرتہم یہاں پر لفظ جو ہے نذار کا مطلب ہوتا ہے ڈر. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت سی جگہوں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، نذیر. اللہ کی صفات بھی ہے، رسول اللہ کی صفات بھی. رسول کی جو صفات ہے وہ مخصوص ہے کہ رسول ڈرانے والا کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا جو ہوتا ہے رسول کا کام وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی حوالے سے رسول ڈرانے والا نہیں ہوتا، رسول اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا ہوتا ہے. آپ ان کو جتنا ڈرائیں، آپ ان کو آخرت سے جتنا ڈرائیں، آپ ان کو جہنم سے جتنا ڈرائیں، آپ ان کو اللہ کی ناراضگی سے جتنا ڈرائیں، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے جتنا ڈرائیں، اللہ کی مار سے جتنا ڈرائیں، جہنم کی آگ سے جتنا ڈرائیں، جہنم کے باقی عذابوں سے جتنا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہوں گے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان کی آنکھوں پر فزیکلی کوئی پردہ نہیں اللہ نے لگایا، یا ان کے دلوں پہ فزیکلی اللہ نے ان کو کسی چیز سے کور نہیں کر دیا. اٹس اے پین، اٹس نپ از کورڈ ود اٹس کیپ. وائی دیٹ از کور؟ یہ کور کیوں ہے؟ بیکاز آف کہ اس کی نب یا جو اس کا پوائنٹر ہے یا جو اس کی انک ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے. سو وہ ول کور، ہم نے اس کو کور کر لیے. اللہ نے فزیکلی ان کے دلوں پر کوئی پردہ نہیں ڈالا ہوا. یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ حقیقت اور سچ کو جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا دل نرم نہیں ہوگا. ان کی آنکھیں جو ہیں ان پر پردہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھنے کے باوجود بھی جھٹلائیں گے. اللہ کی شان، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی صفات کو دیکھنے کے باوجود بھی جھٹلائیں گے. جیسے ایگزامپل ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ رب العزت کی ذات نے 7 آسمان بلند کیے، ان میں کوئی پلر ہے؟ ہر کسی کو پتہ ہے کہ 7 آسمان ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کا تخلیق کرنے والا کوئی ہے. قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا کبھی تم نے تجسس کیا، غور کیا کہ تمہارے اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو کیسے بلند کر دیے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے زمین میں گاڑ دیے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ہم سوچتے ہیں there is something
جس نے اس ساری چیز کو کریٹ کی ہے. دیر از اے کریچر. بٹ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ دیر از کریچر بٹ اللہ. ہاں، ان ساری چیزوں کا تخلیق کار کوئی ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. بٹ یہ ساری حقائق اور سارے سچ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب ان کے دل نرم نہیں ہو سکتے. ہمیشہ کوئی بھی چیز آپ کو لبھاتی ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ اٹریکٹ کس کو کرتی ہے؟ آپ کے دل کو کرتی ہے. پھر دل سے سگنل آپ کے دماغ کی طرف جاتے ہیں. پھر آپ اس کی اچھائی، خوبی، خامی دیکھ کر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ میں لوں یا نہ لوں، یہ راستہ چنوں یا نہ چنوں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ قلب سلیم. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر پردہ ہے کہ حق بات، سچ بات، اللہ کی ہدایت والی بات، اللہ کی بندگی والی بات، اللہ کی ربوبیت والی بات ان کے کان نہیں سنیں گے. اگر سنیں گے بھی صحیح تو وہ اثر نہیں کریں گے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ سارا کچھ سچ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر بہت بڑا عذاب ہوگا. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم